اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب لا يقتل المسلم بالکافر۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا صدقۃ بن الفضل قال اخبرنا ابن عیینہ قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبی قال سمعت ابا جحیفۃ قال سألت علیا هل عندكم شیء مما ليس في القرآن قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بکافر۔ مسلمان کو ذمی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 6915۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے علی سے پوچھا کیا تمہارے پاس اور بھی کچھ آیتیں یا صورتیں ہیں جو اس قرآن میں نہیں ہیں، یعنی جو مشہور مصحف ہے؟ انہوں نے کہا دیت اور قیدی چھڑانے کے احکام اور یہ مسئلہ کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ حنفیہ نے اس صحیح حدیث کو جو اہل بیت رسالت سے مروی ہے چھوڑ کر ایک ضعیف حدیث سے دلیل لی ہے، جس کو دارقطنی اور بہقی نے ابن عمر سے نکالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو کافر کے بدلے قتل کرایا۔ حالانکہ دارقطنی نے خود صراحت کی ہے کہ اس کا راوی ابراہیم ضعیف ہے، اور بہقی نے کہا کہ یہ حدیث راوی کی غلطی ہے اور بحالت انفراد ایسی روایت حجت نہیں، خصوصاً جبکہ مرسل بھی ہو اور مخالف بھی ہو احادیث صحیحہ کے، یعنی مرسل ہو اور احادیث صحیحہ کے خلاف بھی ہو۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اگر تسلیم بھی کر لیں کہ یہ واقعہ نہایت صحیح ہے، یہ حدیث اس حدیث سے منسوخ نہ ہوگی، کیونکہ یہ حدیث لا یقتل مسلم بکافر آپ نے فتح مکہ کے دن بیان فرمائی تھی۔ اس طرح سے یہ مسئلہ سامنے آیا کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ باب اذا لطم المسلم یہودیا عند الغضب۔ اگر مسلمان نے غصے میں یہودی کو تماچا لگایا تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اور اس کو ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اس باب کے لانے سے امام بخاری کی غرض اگلے باب کے مطلب کو تقویت دینا ہے کہ جب تماچا میں مسلمان اور کافر میں قصاص نہ لیا گیا تو قتل میں بھی قصاص نہیں لیا جائے گا، مگر یہ حجت انہی لوگوں کے مقابلے میں پوری ہوگی جو تماچا میں قصاص تجویز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 6916۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو پیغمبروں سے مجھے فضیلت مت دو، یعنی پیغمبروں کے درمیان کسی کو حقیر کر کے اور دوسرے کی فضیلت نہ ثابت کرو اور دوسرے کو بڑا نہ بتاؤ، یعنی ایک کو حقیر اور دوسرے کی فضیلت، یہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی اس طرح سے کہ دوسرے پیغمبروں کی توہین یا تحقیر نکلے، یا اس طرح سے کہ لوگوں میں جھگڑا فساد پیدا ہو۔ حالانکہ اس روایت میں تماچا کا ذکر نہیں ہے، مگر آگے کی روایت میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 6917۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ یہود میں سے ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اسے کسی نے تماچا لگایا تھا، کہنے لگا اے محمد، تمہارے اصحاب میں سے ایک انصاری نے مجھے تماچا مارا ہے۔ آپ نے لوگوں سے کہا اس کو بلاؤ، تو انہوں نے بلایا، وہ آیا۔ آپ نے پوچھا
تو اس نے اس کے منہ پر تماچا کیوں مارا؟ تو نے اس کے منہ پر تماچا کیوں لگایا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول، ایسا ہوا کہ میں یہودیوں پر گزرا، میں نے سنا یہ یہودی اس طرح قسم کھا رہا تھا، قسم اس پروردگار کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے آدمیوں میں سے چن لیا۔ میں نے کہا کیا محمد سے بھی وہ افضل ہیں؟ اور اس وقت مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے ایک تماچا لگا دیا۔ غصے میں یہ خطا مجھ سے سرزد ہو گئی۔ آپ نے فرمایا دیکھو، خیال رکھو اور پیغمبروں پر مجھے فضیلت نہ دو۔ قیامت کے دن ایسا ہوگا سب لوگ ہیبت الہی سے بے ہوش ہو جائیں گے، پھر میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا۔ کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ مجھ سے بھی پہلے عرش کا ایک کونا تھامے کھڑے ہیں۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا کوہ طور پر جو دنیا میں بے ہوش ہو چکے تھے اس کے بدل میں وہ آخرت میں بے ہوش ہی نہ ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری کو کثرت سے احادیث یاد تھیں۔ ان کی مرویات کی تعداد 1170 ہے۔ آپ کی وفات جمعہ کے دن سن 74 ہجری میں ہوئی اور جنت البقیع میں سپرد خاک کیے گئے۔ کتاب استتابۃ المعاندین والمرتدین وقتالہم، باغیوں اور مرتدوں سے توبہ کرانے اور ان سے لڑنے کا بیان۔ باب اثم من اشرک باللہ وعقوبتہ فی الدنیا والآخرہ۔ قال اللہ تعالی ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کا گناہ دنیا اور آخرت میں اس کی سزا کا بیان۔ اللہ نے فرمایا ہے شرک بڑا گناہ ہے۔ سورہ زمر میں فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے پیغمبر، اگر تو بھی شرک کرے تو تیرے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ حالانکہ پیغمبروں سے شرک نہیں ہو سکتا مگر یہ برسبیل فرض اور تقدیر کہا، اور اس سے امت کو ڈرانا منظور ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اگر نبی کریم سے بھی سرزد ہو جائے جو سارے جہان سے زیادہ اللہ کے مقرب اور محبوب بندے ہیں تو ساری عزت چھن جائے اور رادۂ درگاہ ہو جائیں، معاذ اللہ، پھر دوسرے لوگوں کا کیا ٹھکانہ ہے۔ مومن کو چاہیے کہ جو بات بالاتفاق شرک ہے اس سے اور جس بات کے شرک ہونے میں اختلاف ہے اس سے بھی بچا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شرک ہو اور اس کے ارتکاب سے تباہ ہو جائے، تمام نیک اعمال برباد ہو جائیں۔ حدیث نمبر 6918۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا جب سورہ انعام کی یہ آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کو گناہ سے آلودہ نہیں کیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ بات بہت گراں گزری۔ وہ کہنے لگے بھلا ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کیا ہو، یعنی گناہ نہ کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت میں ظلم سے مراد گناہ نہیں ہے بلکہ اس سے مقصود شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا ان الشرک لظلم عظیم؟ شرک سب سے بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ معلوم ہوا کہ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی بے ایمان ہو، اللہ کا منکر ہو یا دو خداؤں کا قائل ہو، بلکہ کبھی ایمان کے ساتھ بھی آدمی شرک میں آلودہ ہو جاتا ہے، جیسے دوسری آیت میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ،
سورہ یوسف آیت نمبر 106۔ قاضی ایاز نے کہا ایمان کا شرک سے آلودہ کرنا یہ ہے کہ اللہ کا قائل ہو، اس کی توحید مانتا ہو، مگر عبادت میں اوروں کو بھی شریک کرے۔ مترجم کہتا ہے جیسے ہمارے زمانے کے غور پرستوں اور پیر پرستوں کا حال ہے۔ غور پرستوں یعنی قبر پرستوں اللہ کو مانتے ہیں، پھر اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، ان کی نظر و نیاز اور منت مانتے ہیں، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، دکھ بیماری میں ان کو پکارتے ہیں، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کی قبروں پر جا کر سجدہ اور طواف کرتے ہیں، ان سے وسعت رزق یا اولاد یا شفا طلب کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ فی الحقیقت مشرک ہیں۔ گو نام کے مسلمان کہلائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایسا ظاہری برائے نام اسلام و آخرت میں کچھ کام نہ آئے گا۔ عرب کے مشرک بھی اللہ کو مانتے تھے، خالق آسمان و زمین اسی کو کہتے تھے، مگر غیر اللہ کی عبادت اور تعظیم کی وجہ سے اللہ نے ان کو مشرک قرار دیا۔ اگر تم قرآن شریف کا ترجمہ خوب سمجھ کر پڑھو تو شرک کا مطلب اچھی طرح سمجھ لوگے، مگر افسوس تو یہ ہے کہ تم ساری عمر میں ایک بار بھی قرآن اول سے لے کر آخر تک سمجھ کر نہیں پڑھتے، صرف اس کے الفاظ رٹ لیتے ہیں، اس سے کام نہیں چلتا۔ حدیث نمبر 6919۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور ماں باپ کو ستانا اور ان کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا 3 بار یہ ہے، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، اور جھوٹ بولنا برابر بار بار آپ یہی فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے آرزو کی کہ کاش آپ خاموش ہو جاتے اور چپ ہوتے۔ حدیث نمبر 6920۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں، انہوں نے ایک گنوار جاہل نامعلوم، اس کا نام معلوم نہیں ہے، آپ کے پاس آیا، یعنی وہ عربی آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس نے پوچھا، پھر کون سا گناہ؟ آپ نے فرمایا، ماں باپ کو ستانا۔ پوچھا، پھر کون سا گناہ؟ آپ نے فرمایا، غموس قسم کھانا۔ عبداللہ بن عمرو نے کہا، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، غموس قسم کیا ہے؟ آپ نے کہا، جان بوجھ کر کسی مسلمان کا مال مار لینے کے لیے جھوٹی قسم کھانا۔ تو یمین غموس ہوا وہی جھوٹی قسم کھانا۔ حدیث نمبر 6921۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے جو گناہ اسلام لانے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں کیے ہیں، کیا ان کا مواخذہ ہم سے کیا جائے گا اور ہماری گرفت ہوگی؟ آپ نے کہا، جو شخص اسلام کی حالت میں نیک اعمال کرتا رہا، اس سے جاہلیت کے گناہوں کا مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ اسے معاف کر دے گا، اور جو شخص مسلمان ہو کر بھی برے کام کرتا رہا، اس سے دونوں زمانوں کے گناہوں کا مواخذہ ہوگا، یعنی اسلام کے زمانے کا بھی اور مسلمان ہونے کا بھی۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام جاہلیت کے تمام برے کاموں کو مٹاتا ہے، اسلام لانے کے بعد جاہلیت کے کام نہ کرے۔
باب حکم المرتدی والمرتدتی واستتابتہم، مرتد اور مرد اور عورت کا حکم اور ان سے توبہ کا مطالبہ کرنا اور توبہ کے مطالبہ کا بیان۔ عبداللہ بن عمر، زہری اور نخعی کہتے ہیں مرتد عورت قتل کی جائے۔ اس باب میں یہ بھی بیان ہے کہ مرتدوں سے توبہ لی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لا کر پھر کافر بن گئے، حالانکہ پہلے یہ گواہی دے چکے تھے کہ حضرت محمد سچے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی پیغمبری کی کھلی کھلی دلیلیں ان کے پاس آ چکی، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہٹ دھرم لوگوں کو راہ پر نہیں لاتا۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی پھٹکار پڑے گی، اسی پھٹکار کی وجہ سے عذاب میں ہمیشہ پڑے رہیں گے، کبھی ان کا عذاب ہلکا نہ ہوگا نہ ان کو مہلت ملے گی۔ البتہ جن لوگوں نے ایسا کیا اور ایسا کرنے کے بعد میں پیچھے توبہ کر لی، اپنی حالت درست کر لی، تو اللہ ان کا قصور بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، پھر ان کا کفر بڑھتا گیا، ان کی تو توبہ بھی قبول نہ ہوگی، اور یہی لوگ تو پرلے درجے کے گنہگار ہیں اور گمراہ ہیں۔ اور فرمایا مسلمانوں، اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کا کہنا مانو گے تو وہ ایمان لانے کے بعد تم کو کافر بنا چھوڑیں گے، یعنی کافر بنا دیں گے۔ اور سورہ نساء کے 20ویں رکوع میں فرمایا جو لوگ اسلام لائے پھر کافر بن گئے، پھر اسلام لائے پھر کافر بن بیٹھے، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نہ بخشے گا نہ کبھی ان کو راہ راست پر لائے گا۔ اور سورہ مائدہ کے 8ویں رکوع میں فرمایا جو کوئی تم میں اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں، وہ ایسے لوگوں کو حاضر کر دے گا جن کو وہ چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں۔ اور سورہ نحل 14ویں رکوع میں فرمایا لیکن جو لوگ ایمان لائے پیچھے جی کھول کر، یعنی خوشی اور رغبت سے کفر اختیار کریں، ان پر تو اللہ کا عذاب اترے گا اور ان کو بڑا عذاب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے لوگوں نے دنیا کی زندگی کے مزوں کو آخرت سے زیادہ پسند کیا۔ پھر آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مصیبتیں سہنے کے بعد ہجرت کی، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور تکلیفوں پر صبر کیا، تحقیق آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور سورہ بقرہ میں 27ویں رکوع میں فرمایا یہ کافر تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے جب تک ان کا بس چلے، تو وہ تمہارے دین سے تم کو پھیر دیں، مرتد بنا دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پھر جائیں اور مرتے وقت کافر مریں، ان کے سارے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں گئے گزرے، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ دوزخی ہیں، ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے اور اسی میں جلیں گے۔ امام بخاری نے یہاں ان سب آیات کو جمع کر دیا جو مرتدوں کے باب میں قرآن مجید میں آئی تھیں۔ ابن منذر نے کہا جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ مرتد مرد ہو یا عورت قتل کیا جائے، یعنی جب اس کے شبہے کا جواب دیا جائے، اس پر بھی وہ مسلمان نہ ہو، کفر پر قائم رہے۔ حضرت علی سے منقول ہے کہ عورت کو لونڈی بنا لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا
انہیں جلاوطن کر دیا جائے۔ ثوری نے کہا قید کی جائے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اگر وہ آزاد ہو تو قید کی جائے، اگر لونڈی ہو تو اس کے مالک کو حکم دیا جائے وہ اس کو جبراً مسلمان کرے۔ ابن عمر کے اثر کو ابن ابی شیبہ نے اور زہری اور ابراہیم کے اثروں کو عبدالرزاق نے موصولاً روایت کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ نے عاصم سے، انہوں نے ابو رزین سے، انہوں نے ابن عباس سے یوں روایت کی کہ عورتیں اگر مرتد ہو جائیں تو ان کو قتل نہیں کریں گے۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے اور دارقطنی نے روایت کیا ہے، اور دارقطنی نے حضرت جابر سے نقل کیا کہ ایک عورت مرتد ہو گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ حضرت جابر نے کہا امام ابو حنیفہ نے جو روایت کی، اول تو وہ موقوف ہے، دوسرے ایک جماعت کے حفاظ حدیث نے ان کے الفاظ سے اختلاف کیا۔ میں کہتا ہوں جب مرفوع حدیث وارد ہے تو اس کے اختلاف ایسی موقوف روایتیں وہ بھی ضعیف حجت نہیں ہو سکتی، اور صحیح حدیث من بدل دینہ فاقتلوہ عام ہے، اور مرد اور عورت دونوں کو شامل ہے۔ اور اب ابن ابی شیبہ اور سعید بن منصور نے ابراہیم نخعی سے، جو ابو حنیفہ کے استاذ الاستاذ ہیں، یوں روایت کی ہے کہ مرتد مرد اور مرتد عورت سے توبہ کرائی جائے، اگر توبہ کریں تو ٹھیک ہے ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 6922 اکرمہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں علی کے پاس کچھ بے دین لوگ لائے گئے، زنادقہ لائے گئے، آپ نے ان کو جلوا دیا۔ یہ خبر ابن عباس کو پہنچی تو انہوں نے کہا اگر میں حاکم ہوتا تو ان کو کبھی نہ جلواتا، دوسری طرح سے انہیں سزا دیتا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ میں جلانے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگ اللہ کا عذاب ہے، تم اللہ کے عذاب سے کسی کو مت عذاب دو۔ میں ان کو قتل کروا ڈالتا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنا دین بدل ڈالے، اسلام سے پھر جائے، اسے قتل کر دو۔ حدیث نمبر 6923 ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میرے ساتھ اشعری قبیلے کے دو شخص اور تھے، لیکن ان کا نام معلوم نہیں ہے، ایک میرے دائیں تھا دوسرا بائیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے، دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت کی درخواست کی، یعنی حکومت اور عہدے کی۔ آپ نے فرمایا ابو موسیٰ یا عبداللہ بن قیس، راوی کو شبہ ہوا ہے یہاں پر۔ میں نے اسی وقت عرض کیا اللہ کے رسول، اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا، آپ نے اپنے دل کی بات مجھ سے نہیں کہی تھی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ دونوں شخص خدمت چاہتے ہیں۔ ابو موسیٰ نے کہا جیسے میں اس وقت آپ کی مسواک کو دیکھ رہا ہوں، وہ آپ کے ہونٹ کے نیچے اٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا جو کوئی ہم سے خدمت کی درخواست کرتا ہے ہم اس کو خدمت نہیں دیتے اور ہم اسے عامل نہیں بناتے، لیکن ابو موسیٰ یا عبداللہ بن قیس تو یمن کی حکومت پر جا، یعنی ان کو کہا کہ یمن کی حکومت پر جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے معاذ بن جبل کو بھی ان کے پیچھے روانہ کیا۔ جب معاذ یمن میں ابو موسیٰ کے پاس پہنچے تو ابو موسیٰ نے ان کے بیٹھنے کے لیے گدا بچھوایا اور کہنے لگے سواری سے اترو اور گدے پر بیٹھو۔ اس وقت ان کے پاس ایک شخص تھا جس کی مشکیں کسی ہوئی تھیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا یہ یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا، اب پھر یہودی ہو گیا ہے،
اور ابو موسیٰ نے معاذ سے کہا اجی تم سواری پر سے اتر کر بیٹھو تو؟ انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق یہ قتل نہ کیا جائے گا۔ 3 بار یہی کہا۔ حضرت ابو موسیٰ نے حکم دیا، وہ قتل کیا گیا۔ پھر معاذ بیٹھے۔ جب دونوں نے رات کی عبادت کا ذکر کیا تو معاذ نے کہا میں تو رات کی عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ سونے میں بھی مجھے وہی ثواب ملے گا جو نماز پڑھنے اور عبادت کرنے میں ہمیں ملتا ہے، کیونکہ درخواست کرنے سے معلوم ہوتا ہے چکھنے کی نیت ہے، ورنہ سرکاری خدمت ایک بلا ہے۔ پرہیزگار اور عقلمند آدمی ہمیشہ اس سے بھاگتا رہتا ہے، خصوصاً تحصیل یا عدالت کی خدمات، ان میں اکثر ظلم و جبر اور خلاف شرع کام کرنا ہوتا ہے۔ ان دونوں کو تو میں کوئی خدمت نہیں دینے کا۔ آپ نے ولایت یمن کے 2 حصے کر کے ایک حصہ کی حکومت ابو موسیٰ اور دوسرے کی معاذ بن جبل کو دے دی تھی۔ باب قتل من ابا قبول الفرائض وما نسب الى الردہ، جو شخص اسلام کے فرض ادا کرنے سے انکار کرے اور جو شخص مرتد ہو جائے اس کا قتل کرنا۔ زکوٰۃ دینے سے، مثلا زکوٰۃ دینے سے انکار کرے تو اسے جبراً زکوٰۃ وصول کی جائے، اگر نہ دے اور لڑے تو اسے لڑنا چاہیے یہاں تک کہ زکوٰۃ دینا قبول کر لے۔ امام مالک نے موطا میں کہا ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ جو کوئی کسی فرض زکوٰۃ سے باز رہے اور مسلمان اس سے نہ لے سکیں تو واجب ہے اس پر جہاد کرنا۔ ابن خزیمہ کی روایت میں یوں ہے کہ اکثر عرب کے قبیلے کافر ہو گئے تھے۔ شرح مشکات میں ہے کہ مراد غطفان، فزارہ، بنی سلیم اور یربو اور تمیم کے بعض قبائل ہیں۔ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ آخر حضرت ابوبکر نے ان سے لڑنے کا ارادہ کیا، کیونکہ نماز بدن کا حق ہے اور زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر بھی نماز کے منکر سے لڑنا درست جانتے تھے، لیکن زکوٰۃ میں ان کو شبہ ہوا۔ حضرت صدیق نے بیان کر دیا کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں کا حکم ایک ہے، دونوں اسلام کے فرائض ہیں۔ گویا حضرت عمر کا اجتہاد حضرت ابوبکر کے اجتہاد کے مطابق ہو گیا، یہ نہیں کہ حضرت عمر نے ان کی تقلید کی۔ حدیث نمبر 6924۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ مقرر ہوئے اور عرب کے کچھ لوگ کافر بن گئے تو عمر نے ان سے کہا تم ان لوگوں سے کیسے لڑو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے مجھے لوگوں سے لڑنے کا اس وقت تک حکم ہوا جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں، پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے اپنے مال اور اپنی جان کو مجھ سے بچا لیا، البتہ کسی حق کے بدلے اس کی جان یا مال کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ اور بات ہے، اب اس کے دل میں کیا ہے اس کا حساب لینے والا اللہ ہے۔ حدیث نمبر 6925۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں تو اللہ کی قسم اس شخص سے لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے جیسے نماز جسم کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے ایک بکری کا بچہ نہ دیں جو آپ کو دیا کرتے تھے تو میں اس کے نہ دینے پر ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم
اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ ابو بکر کے دل میں جو لڑائی کا ارادہ ہے اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے، اور میں پہچان گیا کہ ابو بکر کی رائے برحق ہے اور وہی صحیح ہے۔ باب اذا عرض الذمی او غیرہ بسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یصرح نحو قوله السلام علیک۔ اگر ذمی کافر اشارے کنائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہے، صاف طور پر کھل کر کوئی دوسری چیز نہ کہے۔ حدیث نمبر 6926۔ یہ ہشام بن زید بن انس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا انس بن مالک سے سنا، وہ کہتے تھے ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا، کہنے لگا السلام علیک، یعنی تم مر جاؤ۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں صرف اتنا کہا وعلیکم۔ پھر آپ نے صحابہ سے کہا تم کو معلوم ہوا اس نے کیا کہا؟ اس نے السلام علیک کہا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، حکم ہو تو اسے مار ڈالیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب اہل کتاب یہود و نصارہ تم کو سلام کریں تو تم بھی یہی کہا کرو وعلیکم۔ حدیث نمبر 6927۔ عائشہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں یہود میں سے چند لوگوں نے نبی اکرم کے پاس آنے کی اجازت چاہی تو کہنے لگے، جب آئے تو کہنے لگے السلام علیکم۔ میں نے جواب میں یوں کہا علیک السلام واللعنہ۔ حضرت نے فرمایا عائشہ، اللہ نرمی کرتا ہے اور ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے ان کا کہنا نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا میں نے بھی تو جواب دے دیا وعلیکم۔ حدیث نمبر 6928۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی لوگ جب تم مسلمانوں سے کسی کو سلام کرتے ہیں تو السلام علیک کہتے ہیں، تم بھی جواب میں السلام علیک کہا کرو۔ سام کے معنی موت کے ہوتے ہیں اور سلام کے معنی سلامتی کے ہوتے ہیں۔ حدیث باب، اور یہ حدیث جو گزری ہے یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، 6928 اور 6927 یہ بھی متفق علیہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ نبیوں میں سے ایک نبی کی حالت اور اس کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ ان کی قوم نے ان کو مارا، فَأَدْمَوْهُ فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ۔ یہ حضرت علی رسول اکرم کے چہرہ سے خون دھو رہے تھے اور آپ کہتے تھے رب اغفر لی ولقومی فإنہم لا یعلمون۔ یہاں پہ میری قوم والوں کو بخش دے، وہ نادان ہے۔ بعض نے کہا یہ نبی اکرم نے خود اپنی حکایت بیان کی۔ احد کے دن مشرکوں نے آپ کے چہرے اور سر پر پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، ایک دانت بھی آپ کا شہید ہو گیا، لیکن آپ یہی دعا کرتے رہے اے اللہ میری قوم والوں کو بخش دے، وہ سب نادان ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی قومی جوش اور محبت پیغمبروں سے سیکھے،
نہ کہ اس زمانے کے لیڈروں سے جو قوم قوم پکارتے پھرتے ہیں لیکن دنیا میں ذرا بھی قوم کی محبت نہیں ہے۔ پھر اگر بھرنا چاہتے ہیں اس حدیث سے، امام بخاری نے باب کا مطلب یوں نکالا کہ جب پیغمبر صاحب نے اس شخص کے لیے بد دعا بھی نہ کی جس نے زخمی کیا تھا، تو اشارہ کنایہ سے برا کہنا یا برا کہنے والا کیوں کر قابل قتل ہوگا۔ باب قتال الخوارج والملحدین بعد اقامت الحجت علیہم، خارجیوں اور بے دینوں سے ان پر دلیل قائم کر کے لڑنا، دلیل قائم کرنا اور دلیل قائم کرنے کے بعد ان سے لڑنا، اور اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد، ایمان کی توفیق دینے کے بعد ان سے مواخذہ کرے جب تک ان سے بیان نہ لے لے کہ فلاں فلاں کاموں سے بچے رہو۔ اور عبداللہ بن عمر خارجی لوگوں کو بدترین خلق اللہ کہتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جو آیتیں کافروں کے باب میں اتری تھیں ان کو مسلمانوں پر چسپاں کر دیا۔ پھر بیان کرنے کے بعد اگر وہ اس کام کے مرتکب ہوں تو بے شک ان سے مواخذہ ہوگا۔ اس آیت کو لا کر امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ خارجی یا رافضی وغیرہ لوگوں سے اگر حاکم اسلامی لڑائی کرے تو پہلے ان کا شبہ رفع کر دے، ان کو سمجھائے، اگر اس پر بھی نہ مانے تو ان سے جنگ کرے۔ آیت سے یہ بھی نکلا کہ شریعت میں جس بات سے منع کیا گیا اگر کوئی اس کو کرے تو گمراہ نہیں کہا جائے گا، نہ اسے مواخذہ ہوگا۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے حضرت ابو ذر سے روایت کیا ہے کہ خارجی تمام خلق اور تمام مخلوقات میں بدترین لوگ ہیں۔ اور بزار نے مرفوعاً حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کا ذکر کیا، وہ میری امت کے برے لوگ ہیں، ان کو میری امت کے اچھے لوگ قتل کریں گے۔ خارجی ایک مشہور فرقہ ہے جس کی ابتدا حضرت عثمان کے اخیر خلافت سے ہوئی۔ یہ لوگ ظاہر میں بڑے عابد زاہد اور قاری قرآن تھے، مگر دل میں ذرا بھی قرآن کا نور نہ تھا۔ حضرت علی خلیفہ ہوئے تو شروع میں یہ لوگ حضرت علی کے ساتھ رہے۔ جب جنگ صفین ہو چکی اور تحکیم کی رائے قرار پائی، اس وقت یہ لوگ حضرت علی سے بھی الگ ہو گئے، ان کو برا کہنے لگے کہ انہوں نے تحکیم کیسے قبول کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الحکم الا للہ۔ ان کا سردار عبداللہ بن کوا تھا۔ حضرت علی نے عبداللہ بن عباس کو ان کے سمجھانے کے لیے بھیجا اور خود بھی سمجھایا، مگر انہوں نے نہ مانا۔ آخر حضرت علی نے ان کو نہروان میں قتل کیا۔ چند لوگ بچ کر بھاگ نکلے، ان میں ایک عبد الرحمن بن ملجم ملعون تھا جس نے حضرت علی کو شہید کیا۔ یہ کمبخت خوارج حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ کی تکفیر کرتے ہیں اور کبیرہ گناہ کرنے والے کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ حیض کی حالت میں عورت پر نماز کی قضا کرنا واجب نہیں ہے۔ غرض یہ ساری گمراہی ان کی اسی وجہ سے ہوئی کہ ان کی قرآن کی تفسیر اپنے دل سے کرنے لگے اور صحابہ
اور سلف صالحین کی تفسیر کا خیال نہ رہا۔ جو آیتیں کافروں کے بارے میں تھیں وہ مومنوں کی شان میں انہوں نے چسپاں کر دیں اور مومنوں کے ساتھ لگا دیں۔ حدیث نمبر 6930 سوید بن غفلہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا، جب میں تم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کروں تو اللہ کی قسم اگر میں آسمان سے نیچے گر پڑوں یہ مجھ کو اس سے اچھا لگتا ہے کہ میں رسول اکرم پر جھوٹ باندھوں، یا جب مجھے اور تم میں گفتگو ہو تو اس میں بنا کر بات کہنے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن کیونکہ لڑائی تدبیر اور مکر کا نام ہے، مکر کا نام ہے۔ دیکھو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے آخر زمانہ قریب ہے، جب ایسے لوگ مسلمانوں میں نکلیں گے جو نوعمر بیوقوف ہوں گے، ان کی عقل میں فطور ہوگا، ظاہر میں تو ساری مخلوق کے کلاموں میں جو بہتر ہے وہ پڑھیں گے یعنی حدیث شریف، مگر در حقیقت ایمان کا نور ان کے حلق تلے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے تیر شکار کے جانور سے پار نکل جاتا ہے، اس میں کچھ لگا نہیں رہتا۔ تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ بے تعمل قتل کرنا، بے شک ان کے قتل میں اس آدمی کے لیے اجر ہے جو ان کو قتل کرے گا قیامت کے دن۔ حدیث نمبر 6931 ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا، کیا تم نے حروریہ کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہے، کچھ معلومات ہے؟ انہوں نے کہا، حروریہ تو میں نہیں جانتا، مگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ فرماتے تھے اس امت میں اور یوں نہیں فرمایا اس امت سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر جانو گے، اور وہ قرآن کی تلاوت بھی کریں گے مگر قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر جانوروں میں سے پار نکل جاتا ہے، اور پھر تیر پھینکنے والا اپنے تیر کو دیکھتا ہے، اس کے بعد جڑ میں جو کمان سے لگی رہتی ہے اسے شک ہوتا ہے شاید اس میں خون لگا ہو، مگر وہ بھی صاف نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 6932 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، انہوں نے حروریہ کا ذکر کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ اسلام سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ حرورہ نامی بستی کی طرف منسوب ہے حروریہ، جہاں سے خارجیوں کا رئیس نجدہ عامری نکلا تھا۔ باب من ترک قتال الخوارج للتألف والا ينفر الناس عنه، دل ملانے کے لیے کسی مصلحت سے کہ لوگوں کو نفرت نہ پیدا ہو، خارجیوں کو نہ قتل کرنا اور انہیں سنبھالنا۔ حدیث نمبر 6933 ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے کہ عبداللہ بن ذی الخویسرہ تمیمی آیا اور کہا، اللہ کے رسول انصاف کیجئے۔ آپ نے فرمایا، افسوس، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ اس پر حضرت عمر بن خطاب نے کہا،
مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ نے فرمایا انہیں نہیں، اس کے کچھ ایسے ساتھی ہوں گے کہ ان کی نماز اور روزے کے سامنے تم اپنی نماز اور روزے کو حقیر سمجھو گے، لیکن وہ دین سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جس طرح تیر جانور میں سے باہر نکل جاتا ہے۔ تیر کے پر کو دیکھا جائے لیکن اس پر کوئی نشان نہیں ہوگا، پھر پیکان کو دیکھا جائے گا، وہاں بھی کوئی نشان نہیں ہوگا، پھر اس کے باڑ کو دیکھا جائے گا اور یہاں بھی کوئی نشان نہیں، پھر اس کی لکڑی کو دیکھا جائے گا اور وہاں بھی کوئی نشان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانور کے جسم پر تیر چلایا گیا تھا، لید، گوبر اور خون سب سے آگے نکل گیا۔ اسی طرح وہ لوگ اسلام سے صاف نکل جائیں گے۔ ان کی نشانی ایک مرد ہوگا جس کا ایک ہاتھ عورت کی چھاتی کی طرح، یا یوں فرمایا کہ عورت کی گوشت کے تھل تھل کرتے لوتھڑے کی طرح ہوگا۔ یہ لوگ مسلمانوں کی پھوٹ کے زمانہ میں پیدا ہوں گے۔ ابو سعید خدری نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی نے نہروان میں ان سے جنگ کی تھی، اور میں اس جنگ میں ان کے ساتھ تھا، اور ان کے پاس ان لوگوں کے ایک شخص کو قیدی بنا کر لایا گیا، تو اس میں وہی تمام چیزیں تھیں جو نبی اکرم نے بیان فرمائی تھیں۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کے صدقات کی تقسیم میں عیب پکڑتے ہیں اور عیب لگاتے ہیں۔ حدیث نمبر 6934، سہل بن حنیف روایت کرتے ہیں، اور یہ بدری صحابی ہیں، کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوارج کے سلسلے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم کو یہ کہتے سنا ہے، اور آپ نے عراق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا تھا، ادھر سے ایک جماعت نکلے گی، یہ لوگ قرآن مجید پڑھیں گے، ادھر سے ایک جماعت نکلے گی، یہ قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن قرآن مجید ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اسلام سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے تیر شکار کے جانور سے باہر نکل جاتا ہے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لن تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة، رسول اکرم کے اس فرمان کا بیان، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو ایسی جماعتیں آپس میں جنگ نہ کر لیں جن کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ حدیث نمبر 6935، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو ایسے گروہ آپس میں جنگ نہ کریں جن کا دعویٰ ایک ہی ہو۔ باب ما جاء فی المتاولین، باب ما جاء فی المتاولین، تعویل کرنے والوں کا بیان۔ اس کے بعد لمبی حدیث شروع ہو رہی ہے، پھر ہم اسے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔